ایک ایسے نبی جن کو ایک دیو ہیکل مچھلی نے نگل لیا تھا، آخر آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی کہ 40 دن تک آپ کو ایک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا؟ قرآن مجید میں آپ کا نام حضرت یونس علیہ السلام بتایا گیا ہے۔ تاریخ میں آسوری قوم کو ایک عظیم الشان طاقت اور قوم کی حیثیت حاصل ہے۔ دراصل اس قوم کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وقت نصر کے حملے کے بعد اس قوم کو بابل اور عراق میں غلام بنا کر لایا گیا۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نام کی ایک چھوٹی بستی تھی۔ اس قوم کے ایک بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر وہاں ایک مندر تعمیر کروایا۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی یہاں پر مندر اور عمارات کی تعمیر شروع کر دی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ علاقہ ایک عظیم الشان مملکت آشوریہ کے نام سے سامنے آیا۔ آشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے، پورا شہر درختوں اور باغات سے شاداب تھا۔ آشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ دیواروں پر انہوں نے اپنے خود ساختہ خداؤں کے نقش بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ تھے۔ آشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوائی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی، اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یونس سب سے پہلے آشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو پیغام حق کی دعوت دی۔ اسے خدائی کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضرت نے اس کو اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ بادشاہ آپ کی باتیں سن کر تیش میں آ گیا اور آپ کا جانی دشمن بن گیا۔ اس کے بعد حضرت یونس نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ 40 سال تبلیغ کے باوجود ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار حضرت اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اور جب ان کی نافرمانی کی تمام حدیں پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن میں ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے ان کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا، ہم تیار ہیں، جو کرنا ہے کرو۔ حضرت یونس رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر چھا گیا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اس قوم کو تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب یونس نے اس قوم میں آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ خود ہی ہجرت کر کے آ گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہیں کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔
جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ وہاں لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کہ غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو احساس ہو گیا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہی غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ یونس کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ مچھلی نے حضرت کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر چلا آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے اس حالت میں یہ کلمات ادا کیے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایات کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے، جس کا جسم نرم ہوتا ہے۔ غرض آپ بہت کمزور حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر دی اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ یونس دوبارہ نینوا چلے گئے، وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔